چیونٹیوں کے متعلق ایسے حیران کن حقائق جن کو جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، کیونکہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ چیونٹیاں اس قدر اعلیٰ نظم و ضبط پر چلتی ہیں۔ کیا چیونٹیاں انسانوں کے لیے ایک موٹیویشن کا کام کرتی ہیں؟ قرآن میں چیونٹیوں کا کیا واقعہ بیان ہوا ہے اور جدید سائنس نے اس واقعے سے کیا اخذ کیا ہے؟ نیپولین کی فتح میں چیونٹی کا کیا کردار تھا؟ اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ معلومات کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ میں ملک احسن اور آپ دیکھ رہے ہیں آگاہی چینل۔ زمین پر چلنے والی مخلوقات میں سے ایک مخلوق چیونٹی بھی ہے۔ چیونٹیاں انٹارکٹیکا کے سوا دنیا میں ہر جگہ پائی جاتی ہیں، کیونکہ زیادہ ٹھنڈ میں چیونٹیاں اپنے آپ کو زندہ نہیں رکھ سکتی، اسی لیے انٹارکٹیکا میں چیونٹیوں کی نسل نہیں چل سکتی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وقت دنیا میں 12,000 سے زیادہ چیونٹیوں کی نسلیں ہیں۔ عموماً اس کی لمبائی 0.4 سے 1.3 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ چیونٹیوں کی 6 ٹانگیں، ایک چیونٹی کا وزن 1 سے 10 ملی گرام تک ہوتا ہے۔ ایک عام چیونٹی اپنے وزن سے 20 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے، اور بعض قسم کی چیونٹیاں اپنے سے 100 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہیں۔ چیونٹیوں کی کئی نسلیں ہیں جن کی آنکھیں ہی نہیں ہوتی، اور کچھ چیونٹیاں دوسری چیونٹیوں کو اپنا غلام بنا کر رکھتی ہیں۔ چیونٹیوں کی ایک نسل ایسی بھی ہے جس میں مادہ کو بچہ پیدا کرنے کے لیے نر کی ضرورت پڑتی ہی نہیں۔ ہزاروں چیونٹیاں ایک ہی بل میں رہ لیتی ہیں، اور چیونٹیاں اپنی کالونیاں بنا کر رہتی ہیں۔ چیونٹی عام طور پر انسانی کھانا کھاتی ہے، کوئی بھی میٹھی چیز جیسے چاکلیٹ، چینی، فروٹ اور کینڈی وغیرہ۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس کے 2 معدے ہوتے ہیں، ایک میں اپنی خوراک ہضم کرتی ہے جبکہ دوسرے میں اپنے ساتھیوں کے لیے کھانا محفوظ کرتی ہے۔ ان کے کان نہیں ہوتے، وہ اپنے ساتھیوں کی پیروں کی آہٹ سے انہیں محسوس کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ان کے سر پر جو اینٹینا لگا ہوتا ہے وہ اس کام میں ان کی مدد کرتا ہے۔ چیونٹیوں کے پھیپھڑے نہیں ہوتے، یہ آکسیجن جسم کے چھوٹے چھوٹے حصوں سے اپنے جسم کے اندر لے کر جاتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس کا تعلق ڈائناسور کے زمانے سے ہے، اسی لیے اسے قدیم کیڑا بھی کہا جاتا ہے۔ چیونٹیوں سے متعلق سورہ نمل کی آیت 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سلیمان اپنے پورے لشکر کو لے کر نکلے، جس میں انسان، جن اور تمام جانور تھے۔ فوج بندی کیے ہوئے جانے لگے، یہاں تک کہ وہ وادی نمل سے گزرے جو چیونٹیوں کی وادی تھی۔ ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹی سے کہا کہ اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں تمہیں سلیمان اور اس کی فوج کچل نہ ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ سلیمان نے جب اس کی بات سنی تو مسکرائے اور لشکر کا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ چیونٹی حضرت سلیمان سے بات کرتی تھی، اور اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ان کی بات سمجھنے کی صلاحیت بھی دی تھی۔ جو بات قرآن میں 1400 سال پہلے بتائی، آج کی جدید سائنس مختلف تجربات کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ چیونٹیاں ایک زبردست معاشی سسٹم میں رہتی ہیں، اتنے مشکل سسٹم سے بات کرتی ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جائے۔ سائنس نے بتایا کہ چیونٹیاں آواز سے بات نہیں کرتی بلکہ ڈیٹا منتقل کر کے بات کرتی ہیں، اور ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے ایک قسم کا مواد نکالتی ہیں جو دوسری چیونٹی کے منہ پر چپکا دیتی ہے۔ اس طرح وہ دوسرے کی بات سمجھ لیتی ہے۔ اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چیونٹیاں چلتے چلتے رک کر دوسرے کے منہ سے منہ لگا کر آگے چلی جاتی ہیں۔ یہ وہ عمل ہوتا ہے جس میں وہ ڈیٹا منتقل کرتی ہیں۔ جدید تحقیق میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ چیونٹیاں نہ صرف بات کرتی ہیں بلکہ زبردست نظام کے تحت اپنی زندگیاں بھی گزارتی ہیں۔ چیونٹیاں بارش سے پہلے اپنے گھروں کے باہر گول چکر لگانا شروع کر دیتی ہیں، اور وہ مٹی کے پہاڑ بنا لیتی ہیں تاکہ بارش کے پانی ان کے گھروں میں نہ آ سکے۔ انہیں وقت سے پہلے بارش کا اس لیے پتہ لگ جاتا ہے کہ ان میں قدرتی طور پر سینسر موجود ہوتا ہے جسے ہائیڈرو فالنگ کہتے ہیں۔ جب ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہو جاتا ہے تو ان کے سینسرز ان کو بارش کے متعلق پیغام پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے چیونٹیاں بارش سے پہلے ہی اپنے کھانے اور پینے اور رہنے کا انتظام کر لیتی ہیں۔ محکمہ موسمیات بھی اس عمل کو دہراتے ہوئے ہوا میں نمی کا تناسب نوٹ کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ بارش کے کیا امکانات ہیں۔ تاریخ میں واقع ملتا ہے
کہ ایک دفعہ نیپولن جنگ میں تھا، جو کہ تقریباً یہ جنگ ہار ہی گیا تھا، لیکن وہ ایک جگہ پر آرام کرنے کے لیے بیٹھا تو اس نے دیکھا کہ ایک چونٹی جا رہی ہے۔ اس نے اس کے راستے میں اپنی انگلی رکھ کر اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے ہمت نہ ہاری اور ہر بار مختلف سمت میں آگے بڑھی۔ نیپولن کو اس کی حرکت کی وجہ سے اسے جذبہ ملا اور اس نے اپنی فوج کو دوبارہ جمع کیا اور بغیر راستہ تبدیل کیے مخالف فوج پر حملہ کیا اور چیونٹی کی طرح فتح حاصل کر لی۔ ماہرین کے اندازے کے مطابق پوری زمین کی چیونٹیوں کا وزن 12 میگا ٹن ہوگا، جو کہ جنگلی پرندوں اور کئی جانوروں سے زیادہ ہے۔ اگر انسانوں میں دیکھا جائے تو وہ انسانوں کے کل وزن کا 20% ہیں۔ چیونٹیاں ہمیشہ مل کر کام کرنے کو ترجیح دیتی ہیں تاکہ کام بہتر طور پر کیا جا سکے، جو کہ انسانوں کے لیے بھی حوصلہ افزا مثال ہے کہ انسان بھی مل کر کام کریں تاکہ کام بہتر طور پر آسانی سے ہو سکے۔ چیونٹیاں بہت زیادہ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ وہ کبھی بھی ہمت نہیں ہارتی، جس سے انسانوں کو چیلنج کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ اور ہمت پیدا ہوتا ہے۔ چیونٹیوں نے اپنی کالونیاں بنائی ہوتی ہیں، ان میں ہر چیونٹی اپنا پورا کام کرتی ہے، کوئی بھی اپنے کام میں سستی اور کاہلی نہیں دکھاتی، جس سے انسانوں کو اپنا کام کرنے کا جذبہ اور ہمت پیدا ہوتی ہے۔ چیونٹی بدلتے ہوئے ماحول اور حالات میں اپنے آپ کو ڈھال لیتی ہے، جو لوگوں کے لیے ایک مثال ہے۔ چاہے حالات جیسے بھی ہوں، جھکنے کی بجائے محنت کی جائے اور حالات کو بہتر بنایا جائے۔ چیونٹی اپنے کام پر فوکس کرنے میں مشہور ہے۔ اگر اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالی جائے تو بھی اس کا فوکس اپنے کام سے نہیں ہٹتا، جو کہ انسانوں کے لیے اپنے کاموں میں فوکس کرنے کے لیے ایک عمدہ اور اعلیٰ سبق ہے۔ چیونٹیوں میں اتحاد بہت ہوتا ہے، کسی بھی مصیبت میں ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتی۔ اسی طرح انسان بھی ایک دوسرے کا ساتھ دے تو دنیا جنت کا منظر پیش کرے گی۔ چیونٹیاں کبھی ڈرتی یا گھبراتی نہیں، وہ اپنی محنت اور ہمت پہ یقین رکھتی ہیں۔ اسی طرح انسانوں کو بھی خطرات سے گھبرانا نہیں بلکہ اپنی محنت جاری رکھنا چاہیے تاکہ وہ ترقی کر سکے۔ چیونٹی کبھی بھی دوسروں کے لیے جان دینے سے گھبراتی نہیں، جو انسانوں کو ایک دوسرے سے پیار اور ایک دوسرے کے لیے خود کو صرف کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ چیونٹیاں زیادہ سے زیادہ دستیاب وسائل استعمال کرتی ہیں اور ریسائیکل کا عمل اپناتی ہیں تاکہ دوبارہ پھر جب ضرورت پیش آئے تو پریشانی دیکھنے کو نہ آئے۔ چیونٹیاں وقت کی بہت زیادہ پابند ہوتی ہیں، وہ کبھی اپنا ٹائم فضول نہیں کرتی، جو انسانوں کے لیے یہ عمدہ اور شاندار مثال ہے کہ یہ بھی اپنا ٹائم ضائع مت کریں۔ چیونٹیاں ہمیشہ اس کوشش میں ہوتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملے، جو انسانوں کو علم سیکھنے کی طرف واضح اشارہ کرتا ہے۔ چیونٹیوں پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ نمبر 1 سپر آرگنزم بائی ای او ولسن۔ نمبر 2 سیکرٹ لائفز آف آنٹ بائی جین گوڈال۔ نمبر 3 دا لائفز آف آنٹس بائی الزبتھ گارڈن۔ چیونٹیوں کی ان تمام حرکات اور ان کے کام دیکھ کر انسان کو اپنی پرواہ کرنی چاہیے کہ ایک جانور اس قدر ڈسپلن کا پابند اور اس قدر ذہانت کا استعمال کرتا ہے، ہر وقت سیکھتا ہے، وقت کی پابندی کرتا ہے، اپنوں کے لیے قربانی دیتا ہے، دوسروں کے دشمن کو اپنا سمجھتا ہے، تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے اندر انسان ہو کہ ایک جانور جتنا بھی ڈسپلن ہے؟ ہم سب کو ضرورت ہے کہ اپنی زندگی کو اچھے اصولوں اور اعلیٰ اخلاق پر استوار کریں تاکہ ہم ترقی کر سکیں اور خوشحالی و امن پیدا ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انٹرسٹنگ معلومات پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔